بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ پروگرام اختلاف رائے کے ساتھ میں افتخار کاظمی۔ خان صاحب کی درخواست سپریم کورٹ میں جاتی ہے، جھٹ پٹ اس پر ڈائری نمبر لگتا ہے، سماعت کے لیے منظور ہوتی ہے اور بینچ بھی بن جاتا ہے۔ ایسی سہولت پاکستان میں کسی اور کو میسر ہو تو مجھے تو اس کا نام یاد نہیں ہے، لیکن عمران خان کو یہ سہولیات آج بھی میسر ہے۔ سپریم کورٹ جس کے اندر ہزاروں نہیں بلکہ لاکھوں کیس پینڈنگ پڑے ہیں، ان پر کسی کی توجہ نہیں ہے اور ان کی کارکردگی اس معاملے میں صفر ہے۔ یعنی لاکھوں کیس پینڈنگ کرا کے بھی اگر ججوں کی تنخواہیں بڑھ جاتی ہیں اور جب مقدمات سننے کی اور انصاف کرنے کی اور فیصلے دینے کی باری آتی ہے تو ان کو صرف ایک ہی شخصیت نظر آتی ہے، عمران خان۔ یعنی پاکستان کی سپریم کورٹ اگر کسی کی خدمت کے لیے بیٹھی ہے تو ان کا نام ہے عمران خان۔ عمران خان جب چاہیں گے سپریم کورٹ میں جائیں گے اور اپنے لیے ریلیف حاصل کر لیں گے۔ اب توشاہانہ ریفرنس بھی سپریم کورٹ پہنچ گیا۔ ویسے خان صاحب کہتے تھے نا کوئی رہ تو نہیں گیا، تو اس کو تحریک انصاف والے بڑا جذباتی ڈرامائی انداز میں استعمال کرتے ہیں، کوئی رہ تو نہیں گیا۔ تو یہی سپریم کورٹ عمران خان سے پوچھتے ہیں، خان صاحب آپ کا کوئی کیس رہ تو نہیں گیا، کسی کیس میں ضمانت رہ تو نہیں گئی، کوئی ایسا معاملہ تو نہیں جس میں آپ کو کوئی دقت کوئی تکلیف پیش آ رہی ہو۔ تو سپریم کورٹ اس وقت خان صاحب کی اگر سہولت کاری کر رہی ہے تو اسی لیے اس پر انگلیاں اٹھ رہی ہیں۔ اگر سہولت کاری نہ کر رہی ہوتی تو یہ انگلیاں نہ اٹھتی۔ تو خان صاحب نے توشاہانہ کیس سپریم کورٹ میں چیلنج کر دیا ہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے یہ کیس واپس ٹرائل کورٹ میں ریفر کیا تھا، تو خان صاحب عدالت تو گئے نہیں اور اس کے بدلے میں اس معاملے کو اب وہ سپریم کورٹ لے گئے ہیں کہ یہ کیس قابل سماعت ہے یا نہیں۔ اب اس بات کا فیصلہ سپریم کورٹ نے کرنا ہے کہ توشاہانہ کیس قابل سماعت ہے یا نہیں ہے، اور ٹرائل کورٹ اس کو سن سکتی ہے یا نہیں سن سکتی۔ تو یہ پاکستان کی سپریم کورٹ جس میں ایک اور بھی آج درخواست گئی ہے، اور وہ درخواست گئی ہے پی ٹی آئی پر پابندی کے حوالے سے۔ تحریک انصاف پر پابندی لگانے کے لیے ان کے ہی ایک سابق رہنما اور خان صاحب کے بڑے ہی قریبی رہنے والے اون چودھری 550 صفحات پر مشتمل ایک یعنی پوری فائل لے کر سپریم کورٹ پہنچ گئے ہیں اور انہوں نے سپریم کورٹ سے استدعا کی ہے کہ پی ٹی آئی پر پابندی لگائی جائے۔ تو اون چودھری جو اس وقت استحکام پاکستان پارٹی کے اہم رہنما ہیں، انہوں نے کہا جی میں ذاتی حیثیت میں درخواست دائر کر رہا ہوں، اور اس درخواست میں انہوں نے چیئرمین پی ٹی کے خلاف کوئی بہت سارے ثبوت اکٹھے کیے ہیں، فوج مخالف بیانات، خواجہ آصف کا چیف جسٹس کو لکھا گیا خط، یہ بھی درخواست کا حصہ بنایا گیا، اور اس درخواست میں یہ موقف اختیار کیا گیا کہ عمران خان نے ریاستی اداروں پر براہ راست حملہ کیا، عدلیہ کے ساتھ فوج اور اس کی تنصیبات کو نشانہ بنایا، اور انہوں نے نہ صرف بنیادی انسانی حقوق کی بلکہ آئین کی بھی خلاف ورزی کی ہے۔ تو اس پارٹی کو بطور یعنی جماعت بین کر دیا جائے اور اس کو تحلیل کر دیا جائے۔ تو اون چودھری یہ درخواست لے کر سپریم کورٹ گئے ہیں، لیکن میں دعوے سے کہہ سکتا ہوں کہ اون چودھری کی درخواست کو سپریم کورٹ ردی کی ٹوکری میں ڈال دے گی۔ ان کو عمران خان کے خلاف درخواست نہیں سننی، عمران خان کے لیے کوئی ریلیف لینے جائے تو وہ درخواست فوراً انٹرٹین ہو جائے گی۔ تو یہ پاکستان کی عدلیہ اس وقت اس قسم کا رول پلے کر رہی ہے، اور پھر الزام یہ لگایا جاتا ہے کہ جی سب کچھ حکومت کر رہی ہے، اور حکومت جو ہے وہ راتوں رات قوانین تبدیل کرا رہی ہے، نیب قوانین میں ترمیم کر رہی ہے۔ اب اس کے حوالے سے بھی ایک خبر سامنے آ رہی ہے کہ جی بڑی اہم شخصیت نے جا کر پرائم منسٹر ہاؤس میں یہ قوانین تبدیل کرائے، اور اشارہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ پر لگایا جا رہا ہے، اور اسٹیبلشمنٹ میں بھی اشارہ جو ہے وہ آرمی چیف کی طرف ہے کہ جی آرمی چیف گئے ہیں اور انہوں نے جا کے یہ قوانین تبدیل کرائے ہیں۔ تو آرمی چیف کا نیب کے قوانین تبدیل کرانے میں کیا انٹرسٹ ہو سکتا ہے؟ فوج کے پاس تو سیدھا موجود ہے، یہ فوج کے پاس تو سیدھا کیس ہے کہ عمران خان صاحب نے ان کے اداروں کو نشانہ بنایا، وہ اٹھائے ان کا ملٹری کورٹ میں ٹرائل کر دیں۔ لیکن نیب کورٹ میں ٹرائل کے حوالے سے بعض معتبر صحافیوں نے جو ان کا تعلق جن کا رجحان حکومت کی طرف بھی ہے اور وہ جن کا جو حکومت کے مخالفین ہیں، دونوں نے اس کو کوٹ کیا ہے کہ جی طاقتور شخصیت نے جا کر یہ نیب کے قوانین تبدیل کرائے ہیں تاکہ عمران خان کو ٹھکانے لگایا جا سکے، یعنی عمران خان کے خلاف ابھی اتنے ٹھوس ایویڈنس نہیں ہے، تو اس لیے دائیں بائیں لیفٹ رائٹ سے بہت سارے کیسز کہ کتے پھنس جائے گا۔ یعنی این اے مدعے پا دیو کہ عمران خان کسی ایک مدعے میں پکڑا جائے گا،
اتنے تیر چلا، بہت سارے تیر چلا دو تو کوئی ایک تیر تو نشانے پہ بیٹھ جائے گا نا. تو یہ سب قصے کہانیاں طوطا کہانیاں لوگ سنا رہے ہیں، اور میرے اور آپ جیسے لوگ بیٹھ کے سن رہے ہیں کہ یہ سب کیا ہو رہا ہے. حقائق یہ بتاتے ہیں کہ اس وقت ایک بڑا مرحلہ جو درپیش ہے، وہ چاہنے نہ چاہنے کے باوجود سپریم کورٹ ایک بہت بڑا طاقتور ادارہ ہے، اور وہ اس وقت ایک بہت بڑی رکاوٹ ہے 9 مئی کے کرداروں کو کیفر کردار تک پہنچانے کے راستے میں. تو وہ ایک بیریئر بنا ہوا ہے. تو چیف جسٹس امرتا بندیال جنہیں 2 ماہ بعد ریٹائر ہو جانا ہے، لیکن وہ جانے سے پہلے کوئی گیم ڈال سکتے ہیں. ان کی خواہش یہ ہے کہ وہ جاتے جاتے کوئی ایسا کارنامہ سر انجام دے کر جائیں کہ پوری پی ٹی آئی جو ہے وہ ان کے جانے کے بعد ان کی تصویر کو پھولوں کی مالا چڑھا کر اس کی پوجا کرتی رہے. تو امرتا بندیال کسی ایسے ہی کارنامے کی تلاش میں ہیں. تو توشاہانہ کیس میں وہ کوئی فیصلہ دیتے ہیں، یا ملٹری کورٹس کے حوالے سے وہ کوئی فیصلہ دیتے ہیں، یا کوئی اور ایسا کیس جس میں عمران خان صاحب کی گردن بالکل ٹائٹ ہو، جیسے فارن فنڈنگ کیس ہے، تو اس میں سے انہیں بچاتے ہیں. تو وہ کسی ایک کیس میں عمران خان صاحب کو بچا کر یعنی انگلی کٹوا کر شہیدوں میں نام لکھوانے کی خواہش رکھتے ہیں، تاکہ پی ٹی آئی یا اہل یوتھ کے صفوں میں ان کا نام رہتی دنیا تک امر ہو جائے. اور چونکہ دوجے پاس سے گالیاں پہ اینڈ دیا نا، وہ دوسرے تو گالیاں نکالنے ہیں. اب جو جن کو یہ ان کی ادا پسند نہیں ہے، انہوں نے تو چیف جسٹس امرتا بندیال کو، کسی بھی سٹنگ چیف جسٹس کے ساتھ ویسے ایسا نہیں ہوتا، لیکن بندیال صاحب کے ساتھ ایسا ہی ہو رہا ہے کہ ان کو پہلے ہی اس صف میں کھڑا کر دیا گیا جس صف میں آصف سعید کھوسا اور ثاقب نثار اور اس طرح کے دیگر جج، عظمت سعید، نام یو نیم اینی ون، ان میں ہی ان کا شمار کر دیا ہے. تو اب ظاہر ہے کہ اگر دوسرے پاسے سے، اور ظاہر ہے اگر دوسری طرف سے بھی انہیں بلیسنگ نہ ملی، تو پھر تو ان کا نام تاریخ میں جو ہے وہ بہت ہی برے الفاظ میں لکھا جائے گا، برے لفظوں سے یاد کیا جائے گا. تو وہ چاہتے ہیں کہ کسی ایک طرف سے وہ سرخ رو ہو جائیں. ویسے یہ بھی لوگ کہتے ہیں کہ وہ چاہتے یہ کہ وہ نیوے نیوے کو نکل جائے، نہ ادھر گالا پینٹ نہ ادھر گالا پینٹ. لیکن وہ جو گالیاں مقدر میں لکھی ہوئی ہیں وہ بڑے بڑے حکمرانوں کو پڑتی ہے، بڑے آدمی کو گالا پہنتی ہیں جناب. گالیاں تو ہمیشہ بڑے آدمی کو پڑتی ہیں. اور پی ٹی ویل اسی لیے جب کسی کو اپنے مخالف کو گالیاں نکالتے تو وہ کہتا ہے یار میں تو بڑا آدمی ہو گیا، میں نے گالا پہن لیا نے. لیکن اس کے ساتھ جو دوسرا ایک اور پیرالل کام چل رہا ہے، وہ چل رہا ہے نواز شریف کا معاملہ. نواز شریف کو وطن واپس آنا ہے، الیکشن ہونے ہیں، ان کی وطن واپسی کی راہ میں جو رکاوٹیں ہیں ان کو دور کیسے کیا جائے گا. خود نواز شریف صاحب سعودی عرب میں ہے، ان کے عرب ممالک کے ساتھ بڑے بڑے معاملات چل رہے ہیں، اور وہ اس وقت پرائم منسٹر آن ویٹنگ ہے، جو ان کے بارے میں پرسیپشن بلڈ ہو رہا ہے کہ وہ اگلے پرائم منسٹر ہوں گے. تو ان کے حوالے سے پھر پازیٹیو خبریں آ ہی رہی ہیں. احتساب عدالت نے پچھلے دنوں ایک فیصلہ دیا تھا، یہ جو پلاٹ ریفرنس کیس تھا جس میں میر شکیل الرحمان کو گرل کیا گیا تھا. عمران خان صاحب نے اپنے ذاتی انتقام کی خاطر ایک میڈیا ہاؤس کے مالک کو کئی مہینے نیب کی قید میں رکھوایا تھا، جس کا نام میر شکیل الرحمان تھا. میر شکیل الرحمان بہت متنازع آدمی ہے، ان کے اوپر درجنوں الزام ہو سکتے ہیں. میر شکیل الرحمان جو ہے وہ جرنلزم کی دنیا کا ایک بڑا نام ہے، اور ایک بڑے میڈیا ہاؤس کے مالک ہیں، اور بڑے کریڈیبل جرنلسٹ ہیں، اور بڑے کریڈیبل آدمی ہیں. ان کو جو ہے وہ گرفتار کرایا، پھر ان کے ساتھ جو بدسلوکی کی گئی اس کیس میں نواز شریف کو بھی ان پہ بھی الزام لگایا گیا تھا. تو آج اس کا تفصیلی فیصلہ جب جاری ہوا ہے، تو اس فیصلے کو اگر آپ دیکھیں تو پچھلے 48 گھنٹوں میں یہ دوسرا ایک فیصلہ ہے جس نے نواز شریف کی بے گناہی ثابت کر دی ہے، اور ان کے اوپر جو کالک پوتی جا رہی تھی، جو سیاہی لگائی گئی تھی، اس کو دھو دیا ہے. تو لاہور کی احتساب عدالت نے نواز شریف کے پلاٹمنٹ کیس میں بریت کا تفصیلی فیصلہ جاری کرتے ہوئے یہ ریمارکس یہ کہ سابق وزیر اعظم نواز شریف کو سیاسی انتقام کا نشانہ بنایا گیا ہے، اور اس لیے عدالت جو ہے وہ 3 بار منتخب ہونے والے وزیر اعظم کو بری کرنے کا حکم دیتی ہے. تو یہ باقاعدہ الفاظ اس کے اندر لکھے گئے ہیں. اس فیصلے میں کہا گیا کہ سابق حکومت نے نیب کو نواز شریف کا مستقبل تباہ کرنے کے لیے ریفرنس پر مجبور کیا، اور یہ بھی کہا گیا کہ مرکزی ملزمان کو جو ریلیف دیا گیا تھا وہی نواز شریف کو ملنا چاہیے تھا. تو عدالت نے نواز شریف کو اشتہاری قرار دینے والی کارروائی کے بارے میں بھی لکھا کہ اس میں کچھ صحیح طریقہ کار اختیار نہیں کیا گیا، اور ان کی جائیدادیں منجمد کرنے کا جو فیصلہ ہے وہ بھی غلط تھا. اس کیس میں نواز شریف کی جو جائیدادیں فریز کی گئی تھی
وہ ان کو یعنی غیر منجمد کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ تو یہ اس سے پہلے حامد خان ایک انٹرویو میں نواز شریف کے حوالے سے بتا چکے ہیں کس طرح ان کو پہلے سے ڈیسائیڈ کیا گیا تھا کہ ان کو ڈسکوالیفائی کرنا ہے، اور اب عدالت یہ بتاتی ہے کہ کس طرح عمران خان صاحب نے ان کو ایک کیس میں فکس کیا اور انہیں اس کیس میں کنوکٹ کرنے کی کوشش کی اور نیب کو استعمال کیا گیا۔ تو یہ نواز شریف کو جو کلین کرنے کا عمل ہے وہ شروع ہو چکا ہے، اور ان کے اوپر جو عدالت کے ذریعے الزامات لگائے گئے تھے وہ عدالتوں سے ہی یعنی کلیئر ہو رہے ہیں، اور یہ شاید نواز شریف صاحب کی خواہش بھی ہے کہ انہیں عدالتوں سے ہی اسی طرح کلیئرنس چٹ ملے جس طرح ان پر جھوٹے الزام لگا کر انہیں عدالتوں میں پھنسایا گیا تھا اور ان کے اوپر یعنی ایلیگیشن لگائے گئے تھے۔ اب توشہ خانہ کیس کے حوالے سے بڑی دلچسپ خبر یہ ہے کہ عمران خان صاحب نے دوران تفتیش اپنے ملٹری سیکرٹری پر یہ الزام لگایا کہ توشہ خانہ کی گھڑیاں جو ہے وہ انہوں نے بیچی تھیں اور قیمت انہوں نے لگوائی تھی۔ عمران خان صاحب دوران تفتیش یہ سوال کیا گیا تھا کہ آپ نے توشہ خانہ سے جو گھڑیاں خریدی ان کی ایک تو مالیت کم لگوائی، پھر اس کم مالیت کو 20% دے کر خریدا، اور پھر آپ نے اصل مالیت پر یہ مارکیٹ کے اندر بیچ دی، تو آپ نے کئی گنا زیادہ اس میں مال کمایا اور جو اصل قیمت تھی اس سے کم قیمت خزانے میں جمع کرائی۔ تو یہ بنیادی طور پر توشہ خانے کا ایلیگیشن ہے۔ سب کو پتا وہ گھڑیاں کون سی تھی، کتنی مالیت کی تھی، اور خان صاحب نے اس میں سے کیا مال کمایا۔ تو خان صاحب نے اس کا جواب دیا کہ میں نے تو قیمت لگوائی نہیں، میرا تو ملٹری سیکرٹری گیا تھا، اس نے جا کے قیمت لگوائی، اس نے بازار میں بیچی، اور یہ سارا کام اس نے کیا۔ تو اس پر انہیں نیب کی انویسٹیگیشن ٹیم نے کہا کہ آپ کا ملٹری سیکرٹری تو یہ کہتا ہے کہ آپ نے اس پر دباؤ ڈالا تھا۔ تو خان صاحب نے کہا اس کو آپ میرے سامنے لائے اور میرے سامنے آ کر بات کریں، میں ایسے اس کا ایلیگیشن نہیں مانوں گا، وہ جھوٹ بول رہا ہے۔ تو عمران خان صاحب نے اس کیس میں یہ معاملہ، یہ واردات اپنے ملٹری سیکرٹری پہ ڈالی کیوں؟ کیونکہ ان کو یہ بتایا گیا کہ آپ کا ملٹری سیکرٹری آپ کے خلاف وعدہ معاف گواہ بننے کو تیار ہے، اور اس نے یہ بتایا کہ آپ نے گھڑیاں کم قیمت میں، اس کی کم ویلیو لگوائی اور کم قیمت میں خریدی، اور پھر آپ نے بازار میں مہنگے داموں بیچے۔ تو اس پر عمران خان صاحب نے پھر کہا جی کہ آپ ان کو بلا کے ان سے یعنی ان سے میرے سامنے آمنا سامنا کرائیں۔ پھر اس کیس میں یہ بھی بات سامنے آئی کہ جو ملٹری سیکرٹری ہے اس نے کام خود نہیں کیا بلکہ اپنے ڈپٹی کو بھیجا اور اس نے جا کر گھڑیوں کی مالیت اور قیمت لگوائی۔ تو یہ اس کیس میں بڑا دلچسپ معاملہ ہے۔ تو عمران خان صاحب پھر اپنے یعنی وہ چاہتے ہیں کہ ان کا جو ملٹری سیکرٹری ہے ان کے خلاف بھی کارروائی ہو، کیونکہ وہ بھی اس میں شریک ہے، جبکہ ملٹری سیکرٹری بتا چکا کہ انہیں عمران خان نے، ملٹری سیکرٹری ہر پرائم منسٹر کے ساتھ ہوتا ہے، ملٹری سیکرٹری تعلق فوج سے ہوتا ہے، لیکن وہ پرائم منسٹر کے احکامات کا پابند ہوتا ہے۔ تو ماضی میں بھی جتنے ملٹری سیکرٹری رہے ہیں وہ اسی طرح پریس کے ساتھ بھی ان کی رابطہ ہوتا ہے، پرائم منسٹر کے حوالے سے کوئی بھی انفارمیشن جب آپ کو درکار ہوتی ہے تو ملٹری سیکرٹری اس کو ڈیل کرتے ہیں۔ تو وہ بنیادی طور پر پرائم منسٹر کے احکامات کے پابند ہوتے ہیں۔ تو اب اس کیس میں فوج کو ڈالنا یا فوج کا نام ڈالنا، تو خان صاحب نے میں سمجھتا ہوں دانستہ طور پر اس کو انہوں نے اس کو استعمال کیا ہے۔ خان ویسے اس معاملے میں خاصا شاطر آدمی ہے، اس نے کہا فوجیت نہ لے لو تو پھر تحقیقات سجے کبھی ہو جائے گی۔ تو اب اس ملٹری سیکرٹری کو بلا کے تحقیقات ہوتی ہے یا آمنا سامنا کرایا جاتا ہے یا نہیں کرایا جاتا، لیکن یہ اس کیس میں بڑی دلچسپ صورتحال ہے۔ ایک آج اور بہت بری خبر ہے، بلکہ دو بری خبریں ہیں۔ ایک تو جہانگیر ترین کے بھائی عالمگیر ترین ان کی کنپٹی میں گولی لگی ہے اور پرسرار طور پر ان کی موت ہو گئی ہے۔ دوسری پیپل پارٹی کے رہنما ہے مولا بخش چانڈیو، ان کی پوتی جو کہ شاید 2-2.5 سال کی تھی، وہ ان کے اپنے گھر کے سوئمنگ پول میں گر کر یعنی وہ ان کی موت ہو گئی، وہ اپنے گھر کے سوئمنگ پول میں گر گئی جس سے اس کی موت واقع ہو گئی ہے۔ تو یہ یعنی بڑی سیڈ قسم کی نیوز ہے۔ اب جو جہانگیر ترین کے بھائی عالمگیر ترین ہیں، اب جہانگیر ترین ان دنوں خبروں میں ہے، استحکام پاکستان پارٹی انہوں نے نئی بنائی ہے اور وہ آنے والے وقتوں میں ایک فعال سیاسی پلیئر کے طور پر سامنے آ رہے ہیں۔ ان کے بھائی کی اس موقع پر خودکشی، اس نے بہت سارے سوال کھڑے کر دیے کہ آخر ایسی کیا وجہ تھی کہ ایک بہت ہی ویل آف فیملی اور یعنی ملینز آف روپیز کے مالک، بہت امیر لوگ ہیں یہ، اور عالمگیر ترین خود ایک بہت بڑی کرکٹ ٹیم فرینچائز کے مالک تھے ملتان سلطان کے، اور ان کی ٹیم ملتان سلطان نے PSL کے اندر بہت ہی اچھا پلے کیا ہوا ہے۔
تو ان کا جو ملازم ہے اس کے بیان کے مطابق جہانگیر ترین کے بھائی عالمگیر ترین اپنے یعنی گھر میں مردہ پائے گئے. عالمگیر ترین کی لاش کے قریب ایک تحریر ملی جس میں انہوں نے اپنے بھائی کے نام خط لکھا ہے اور اس میں انہوں نے کہا جی کہ میں نے بھرپور زندگی گزاری ہے, میں ڈاکٹروں کے چکر نہیں لگانا چاہتا. پھر انہوں نے جہانگیر ترین کو مخاطب کیا کہ میرے نوکر کا خیال رکھنا, اس نے ساری زندگی میری خدمت کی ہے, اسے پولیس پریشان نہ کرے. انہوں نے خودکشی کی وجہ جو بتائی وہ بیماری بتائی. اس میں لکھا کہ میں اپنی زندگی سے پیار کرتا ہوں, 6 ماہ پہلے تک میری زندگی بڑی اطمینان بخش تھی, مجھے جلدی بیماری ہے جس کی وجہ سے مجھے مستقل اسٹیرائڈ لینا پڑ رہی ہے, اور جلدی بیماری کے علاج کے باعث چہرے کی بائیں جانب کی جو جلد ہے اس کو نقصان پہنچا ہے, مجھے کوئی اس کا فائدہ نہیں ہو رہا علاج کا, اور چہرے کی جلد جو ہے وہ خراب ہوتی جا رہی ہے. جلدی بیماری سے ان کی آنکھیں متاثر ہوئی ہے تو وہ ریڈنگ بھی نہیں کر سکتے, پڑھنا بند کر دیا ہے. اسی خط میں انہوں نے تحریر کیا کہ کمر درد کے باعث رات کو نیند کی گولیاں کھانا پڑتی ہیں, بھرپور زندگی گزاری ہے, تو اب میں نہیں چاہتا کہ آخری عمر میں ڈاکٹروں کے چکر لگاؤں. تو انہوں نے اپنے سر میں گولی مار کر خودکشی کر لی. یہ پولیس کا موقف ہے. جو پوسٹ مارٹم رپورٹ ہے اس کے مطابق ان کی سر میں گولی لگی ہے. اب یہ 63 سال عالمگیر غیر شادی شدہ تھے اور اکیلے رہ رہے تھے, اور یہ بڑے بزنس مین تھے. ان کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ ان کی کچھ مہینے پہلے منگنی بھی ہوئی ہے, اور یہ انہوں نے شادی کرنے کا ارادہ کر لیا تھا, لیکن اچانک انہوں نے سوسائڈ کر لی. تو بنیادی طور پر یہ خودکشی ہے, قتل ہے, یہ ایک معمہ ہے. اور لوگ پوچھتے ہیں کہ اتنی کامیابی حاصل کرنے کے بعد انہوں نے خودکشی کیوں کر لی. وہ ایک فرینچائز ٹیم ملتان سلطان کے مالک اور ایم ڈی تھے. پھر انہوں نے ایک بہت بڑی اپنا بزنس امپائر کھڑی کر رکھی تھی. وہ جنوبی پنجاب کے لیے پیپسی کولا کے آفیشیل باٹلر ہیں, فرینچائز ہے. ان کے پاس پاکستان کا سب سے بڑا پانی صاف کرنے کا پلانٹس بھی ہے. برکلی یونیورسٹی آف کیلیفورنیا سے انہوں نے بیچلر کیا, اور بعد میں انہوں نے ماسٹر کی ڈگری بھی بیرون ملک سے حاصل کی ہے. تو ان کا اتنا یعنی کامیاب سکسیسفل ماڈل, اور پھر آج کل ان کے بھائی جہانگیر ترین جو کہ ایک پوری سیاسی جماعت کو کے رہنما کے طور پر سامنے آ رہے ہیں. اور کسی بھی سیاسی جماعت کا جو لیڈر ہوتا ہے, مرکزی لیڈر, اس کے بعد بڑا چانس ہوتا ہے کہ وہ اقتدار میں کسی بڑے عہدے پر فائز ہو جائے. تو جہانگیر ترین کا مستقبل اس حوالے سے کافی روشن نظر آتا ہے. تو ان حالات میں ان کی بھائی کی جو موت ہے وہ ان کی ترقی کی راہ میں رکاوٹ بن سکتی ہے. اگر آپ حالات و واقعات کو دیکھیں تو ظاہر ہے یہ ان کے لیے صدمہ بھی ہے, اور پھر ان کے اوپر کویشچن مارک بھی آئیں گے کہ ایسا کیوں ہوا. اور انہوں نے جو تیزی سے ان کی جماعت کے اندر لوگ آ رہے تھے, جا رہے تھے, اور وہ ایک پارٹی بڑی پارٹی بنتی جا رہی تھی, ان حالات میں یہ جو انسیڈنٹ ہے اس کا انہیں نقصان زیادہ ہوگا. تو اسی تناظر میں اس کو دیکھا جا رہا ہے کہ کہیں یہ مرڈر تو نہیں ہے اور زبردستی ان سے یہ لیٹر لکھوایا گیا اور پھر کن پٹی پہ گولی مار دی گئی ہو. یہ عین ممکن ہے. اب پولیس اس کی تفتیش کر رہی ہے. بظاہر تو نہیں لگتا, اور ان کے قریبی دوستوں کو بھی اس بات کا علم نہیں کہ انہیں کوئی جلدی بیماری تھی. تو غالب امکان یہ کہ ان کو مرڈر کیا گیا ہے, قتل کیا گیا ہے, لیکن اس کا حتمی فیصلہ ظاہر ہے فورینزک رپورٹ کے بعد اور پھر انویسٹیگیشن کے بعد ہی سامنے آ سکتا ہے. تو اب تک کے لیے اتنا ہی. آپ سے ملاقات ہوتی ہے اگلے ولاگ میں. اپنا گردنوا کے لوگوں کا بہت خیال رکھیں.